1947 میں پاکستان کی آزادی کے بعد اس نوزائیدہ مملکت کے لیے ایک نئے دارالحکومت کی ضرورت کو بھی محسوس کیا گیا۔ 7 اکتوبر 1958 کو پاکستان میں پہلا مارشل لا لگا اور ایوب خان کی فوجی حکومت نے اپنے قیام کے 3 ماہ کے اندر ہی 21 جنوری 1959 کو ایک کمیشن کا تقرر کیا، جس کے سربراہ چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل آغا محمد یحییٰ خان تھے۔ اس کمیشن کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ جائزہ لے کہ جغرافیائی محل وقوع، مواصلات، دفاع، آب و ہوا اور مناسب زرخیز علاقوں سے قربت کے پس منظر میں کراچی پاکستان کے دارالحکومت کے لیے مناسب اور موزوں ہے کہ نہیں ہے۔ اس کمیشن کو یہ ذمہ داری بھی سونپی گئی کہ اگر وہ کراچی کو دارالحکومت کی حیثیت سے ناموزوں سمجھے تو وہ وفاقی دارالحکومت کے لیے کسی اور موزوں جگہ کی بھی تلاش کرے۔ اس کمیشن نے فوری طور پر اپنے کام کا آغاز کیا اور مشرقی اور مغربی پاکستان کے تمام اہم مقامات کا جائزہ لیا اور 2 جون 1959 کو اپنی رپورٹ صدر مملکت ایوب خان کی خدمت میں پیش کر دی، جس میں بتایا گیا کہ کراچی سمیت پاکستان کے کسی موجودہ شہر کی اس طرز پر منصوبہ بندی نہیں ہوئی کہ اسے دارالحکومت بنایا جا سکے۔ اس کمیشن نے شہر کی بڑھتی ہوئی آبادی اور بھارت کے قریب ہونے کی وجہ سے کراچی کو دارالحکومت کے لیے ناموزوں قرار دیا اور کہا کہ دارالحکومت کے لیے مناسب ترین مقام راولپنڈی کے قریب پٹھوار کی سطح مرتفع کا علاقہ ہے۔ یہ مقام راولپنڈی کے شمال مشرق میں ایک وادی ہے جس کی شمالی سمت پہاڑیوں کا ایک ہلال نما سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ وادی سید پور کے قریب ہے اور اس وادی میں شاہ عبداللطیف بری امام کا میلہ بھی لگتا ہے۔ چنانچہ 12 جون 1959 کو صدر مملکت نے اس رپورٹ کا جائزہ لینے کے لیے صوبائی گورنروں، وفاقی کابینہ اور اعلیٰ حکام کا ایک خصوصی اجلاس نتھیا گلی کے پرفضا مقام پر طلب کیا، جس نے کمیشن کی اس تجویز کو اصولاً منظور کرنے کا اعلان کیا اور 6 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کی گئی، جس نے 15 جولائی 1959 کو اپنی حتمی رپورٹ جاری کر دی اور اعلان کیا کہ اس نئے دارالحکومت کا رقبہ 100 مربع میل پر محیط ہوگا، جس میں 14 مربع میل میں پارلیمنٹ اور مرکزی دفاتر تعمیر کیے جائیں گے۔ ابتدائی منصوبے کے مطابق یہ کہا گیا کہ نئے دارالحکومت کی آبادی 3 لاکھ ہوگی اور یہ بھی اعلان کیا گیا کہ یہ نیا دارالحکومت 10 سال میں تعمیر ہوگا اور اس کی تعمیر پر ہر سال 15 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ جب نئے دارالحکومت کے لیے جگہ کا انتخاب کر لیا گیا تو اس کا نام رکھنے کے لیے 7 روزہ جریدے قندیل میں ایک اعلان شائع کیا گیا، جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کا نیا دارالحکومت راولپنڈی کے قریب تعمیر کیا جائے گا، نئی آبادی ہوگی اور لازمی امر ہے کہ اس کا کوئی نام بھی رکھا جائے گا۔ آپ اس کا کیا نام تجویز کرتے ہیں، ہم آپ کا تجویز کردہ نام شائع کریں گے، اور قارئین کرام میں سے کسی صاحب کا تجویز کردہ نام حکومت نے منظور کر لیا تو 7 روزہ قندیل کی جانب سے اسے 1000 روپیہ انعام دیا جائے گا۔ چنانچہ 19 جولائی 1959 کو 7 روزہ قندیل نے ایک اشتہار شائع کیا اور اس میں بتایا گیا کہ پاکستان کے لوگوں نے نئے دارالحکومت کے لیے مختلف نام تجویز کیے ہیں اور انہی ناموں میں سے ایک نام اسلام آباد بھی تھا، جو سب سے پہلے پنجاب کے شہر عارف والا میں رہنے والے ایک سکول ٹیچر قاضی عبدالرحمن نے تجویز کیا تھا۔ 24 فروری 1960 کو فیلڈ مارشل ایوب خان کی صدارت میں ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں تمام تجاویز کا جائزہ لیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ وادی پٹھوار میں قائم کیے جانے والے پاکستان کے اس مجوزہ وفاقی دارالحکومت کا نام اسلام آباد ہوگا۔ کابینہ کے اس فیصلے کا اعلان جناب ذوالفقار علی بھٹو نے کیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اسلام آباد کا نام نہ صرف لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے، بلکہ جب یہ نیا دارالحکومت تعمیر ہو جائے گا تو پاکستان کے لوگ اس پر بجا طور پر فخر محسوس کریں گے۔ نئے وفاقی دارالحکومت کے لیے جب جگہ بھی منتخب کر لی گئی اور اس کا نام بھی اسلام آباد منظور کر لیا گیا تو 1960 میں اس شہر کی تعمیر شروع ہوئی۔ اس نئے شہر کو ڈیزائن کرنے کی ذمہ داری یونان سے تعلق رکھنے والے ایک ماہر آرکیٹیکچر سی اے ڈاکسی ایڈس کو سونپی گئی۔ چنانچہ سی اے ڈاکسی ایڈس نے پاکستان کے نئے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی تعمیر میں اسلامی اقدار اور روایات کا رنگ بھرنے میں بڑی ریاضت و مشقت کے مراحل کو طے کیا۔ شہر کو ایک گریڈ پلان پر بنایا گیا تھا، جس میں مرکزی حکومت کی عمارتیں شہر کے انتظامی علاقے میں واقع تھیں۔ شہر کو جدید طریقے سے ڈیزائن کیا گیا تھا، جس میں وسیع گلیاں، سبزہ زار، پارکس، مراکز اور جدید سہولیات کے ساتھ ساتھ مساجد بھی رکھی گئیں۔
اور یہاں اس بات کا بھی خاص خیال رکھا گیا کہ پاکستان کا یہ نیا دارالحکومت اسلام آباد اسلامی روایات کی بھی عکاسی کرے۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی CDA کا قیام 1 جون 1960 کو عمل میں آیا اور اس کے پہلے چیئرمین میجر جنرل یحییٰ خان تھے۔ یہاں پہلے سرکاری دفاتر 1960 میں کھولے گئے اور شہر 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں ترقی کرتا رہا۔ 1972 میں اسلام آباد باضابطہ طور پر پاکستان کا دارالحکومت بن گیا اور حکومت نے کراچی سے اسلام آباد منتقل ہونا شروع کر دیا، اور اس طرح پاکستان کا دارالحکومت کراچی سے نئی جگہ اسلام آباد میں منتقل ہو گیا۔ آج اسلام آباد ایک ترقی پذیر شہر ہے جس کی آبادی 10 لاکھ سے زیادہ ہے۔ یہ بہت سی سرکاری عمارتوں، بین الاقوامی سفارت خانوں اور اعلیٰ درجے کی رہائشی علاقوں میں گھرا ہے۔ اپنے محل وقوع کے اعتبار سے مرگلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں گھرا ہوا یہ شہر اپنے خوبصورت پارکس اور سبزہ زار کی وجہ سے نہ صرف مقامی اور بین الاقوامی سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے، بلکہ یہ دنیا کا دوسرا خوبصورت ترین دارالحکومت بھی کہلاتا ہے۔